آپ سب کا ہمارے چینل پر آج کی ویڈیو خاص طور پر ان سب لوگوں کے لیے ہے جو ڈرامہ معصوم کو دل سے فالو کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت کہانی ایسے موڑ پر آ چکی ہے جہاں ایک ایک فیصلہ پوری کہانی کا رخ بدل رہا ہے اور آنے والی ایپیسوڈز میں سنسنی جذبات اور بڑے انکشافات دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے اگر بات کریں نیلم کی، تو بہت امکان ہے کہ اب اس کی خاموشی زیادہ دیر قائم نہیں رہے گی۔ وہ جو اب تک سب کچھ برداشت کر رہی ہے، شاید پہلی بار اپنے حق کے لیے کھڑی ہونے والی ہے، اور یہی قدم لیلا کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن سکتا ہے، کیونکہ لیلا اب بھی گھر پر مکمل قبضہ چاہتی ہے اور سنی کے ذریعے جو سچ سامنے آیا ہے وہ اس کے خلاف جا سکتا ہے۔ دلشاد کی کہانی بھی بہت تیزی سے خطرناک رخ اختیار کر رہی ہے۔ وہ اپنی محبت کو واپس حاصل کرنے کے لیے ہر حد پار کرنے کے موڈ میں آ چکا ہے، اور آنے والی ایپیسوڈز میں اس کا سامنا ایک بار پھر نواب صاحب سے ہو سکتا ہے، جو ایک بڑا ٹکراؤ ثابت ہوگا جس میں نیلم کا یا دلشاد کا نقصان ہو جائے گا۔ وجدان اب دو کشتیوں کا مسافر نہیں رہ سکے گا۔ اسے فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ نیلم کے ساتھ کھڑا ہوگا یا لیلا کے ساتھ، کیونکہ اس کی خاموشی ہی سب سے زیادہ نقصان پہنچا رہی ہے۔ دوستو، دوسری طرف یہ بھی ممکن ہے کہ نیلم خود اس گھر کو چھوڑنے کا فیصلہ کرے، اور یہی قدم سب کو ہلا کر رکھ دے گا۔ سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کیا محبت جیتے گی یا انا؟ کیا نیلم اپنی تقدیر خود لکھے گی یا حالات ایک بار پھر اسے کچل دیں گے؟ فرینڈز، آنے والی ایپیسوڈز میں جذبات، آنسو اور چونکا دینے والے موڑ ناظرین کا انتظار کر رہے ہیں، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ ڈرامہ معصوم کی اصل کہانی اب شروع ہونے والی ہے۔ دوستو، یہ ڈرامہ کی نئی ایپیسوڈز واقعی جذبات، رشتوں کی پیچیدگیوں سے بھرپور ہے۔ ان ایپیسوڈز میں کہانی نے وہ موڑ لیے ہیں جہاں ہر کردار اپنی ماضی، اپنے فیصلوں اور اپنی انا کے ساتھ کھڑا نظر آتا ہے۔ آئیے آسان اور دوستانہ انداز میں ہر کردار کو الگ الگ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ فرینڈز، اگر ہم نیلم کی بات کریں تو وہ اس وقت کہانی کا سب سے مظلوم مگر مضبوط کردار نظر آ رہا ہے۔ وہ خاموش ہے، کمزور نظر آتی ہے، مگر اس کی خاموشی میں ایک گہرا درد اور سچ چھپا ہوا ہے۔ نیلم نے سب کچھ قربان کیا، اپنا گھر، اپنی محبت، اپنی پہچان، مگر بدلے میں اسے تنہائی ہی ملی۔ وہ اس گھر میں رہتے ہوئے بھی اجنبی ہے۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ اس کی قدر وہ لوگ نہیں کر رہے جن کے لیے اس نے سب کچھ چھوڑا تھا۔ دوستو، نیلم کسی سے بدلہ نہیں لے رہی، نہ سازش کر رہی ہے، بس برداشت کر رہی ہے۔ شاید اسی لیے ناظرین کو اس کے ساتھ جڑنا چاہیے، اور دلشاد کا کردار اب شدت اختیار کر چکا ہے۔ وہ کامیاب تو ہو چکا، وہ ایک عاشق نہیں بلکہ ایک زخمی انسان بن چکا ہے، جسے اس کی محبت، غربت اور بے بسی کی وجہ سے چھین لیا گیا تھا۔ دلشاد کے دل میں نیلم کے لیے محبت آج بھی زندہ ہے، مگر اب اس کی محبت کے ساتھ غصہ، انا اور بدلے کی آگ بھی شامل ہو گئی ہے۔ وہ دولت کے زور پر نیلم کو واپس حاصل کرنا چاہتا ہے، کیونکہ زندگی نے اسے یہی سکھایا تھا کہ طاقت اور پیسہ سب کچھ بدل دیتا ہے، لیکن دلشاد کا اندرونی تضاد یہی ہے کہ وہ محبت کو خریدنا چاہتا ہے، جبکہ محبت خریدی نہیں جا سکتی۔ دوستو، لیلا اس ڈرامے کا سب سے نیگیٹو اور زہریلا کردار بن چکا ہے۔ وہ نہ صرف نیلم سے نفرت کرتی ہے بلکہ ہر اس رشتے کو توڑ دینا چاہتی ہے جو نیلم سے جڑا ہوا ہے۔ اس کا مقصد واضح ہے، اس گھر پر مکمل کنٹرول۔ وہ سنی کو نیلم کے خلاف کرتی ہے، بزرگوں کی بے عزتی کرتی ہے اور ہر وقت طاقت دکھانے کی کوشش میں رہتی ہے۔ لیلا دراصل عدم تحفظ کا شکار ہے۔ اسے ڈر ہے کہ اگر نیلم واپس آ گئی تو اس کی حیثیت ختم ہو جائے گی، اس لیے وہ حد سے زیادہ سخت اور بے رحم اور بدتمیز ہو چکی ہے۔ تو فرینڈز، اگر ہم اس ڈرامے میں وجدان کی بات کریں تو وہ ایک کمزور مگر اہم کردار ہے۔ وہ نہ مکمل طور پر لیلا کے ساتھ کھڑا ہو پاتا اور نہ نیلم کے حق میں مضبوط فیصلے کر پاتا ہے۔ وہ ہر حال میں معاملے کو ٹھنڈا رکھنے کی کوشش کرتا ہے، مگر یہی کمزوری اسے قصوروار بناتی ہے۔
وجدان نے نیلم کو سمجھنے کی بجائے حالات کے ہاتھوں چھوڑ دیا۔ وہ جانتا ہے کہ گھر جل رہا ہے مگر آگ بجھانے کی بجائے خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے۔ دوسری طرف نیلم کا باپ نواب صاحب ایک اصول پسند مگر سخت باپ ہے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے فیصلے کیے اور آج بھی سمجھتے ہیں کہ وہ فیصلے درست تھے۔ ان کے نزدیک عزت، حیثیت اور خاندان سب سے اہم ہے۔ وہ دلشاد کو آج بھی کمتر سمجھتے ہیں کیونکہ وہ گانا گا کر کامیاب ہوا، چاہے اس کے پاس دولت آ گئی ہو۔ نواب صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی خاموشی کو اس کی مرضی سے زیادہ اپنی انا سے جوڑتے ہیں۔ دوستو، اس ڈرامے میں علی شان ایک مثبت اور تازہ ہوا کا جھونکا ہے۔ اس کا کردار خلوص، دوستی اور شکر گزاری کی مثال ہے۔ اس نے اپنی بہن کے علاج کے لیے جو جدوجہد کی وہ دل کو چھو جاتی ہے۔ علی شان دولت یا طاقت سے زیادہ رشتوں اور احسان کی قدر کرتا ہے۔ وہ دلشاد کے بالکل برعکس ہے جو محبت کو طاقت سے حاصل کرنا چاہتا ہے، جبکہ علی شاہ دوستی اور احترام سے تعلقات بناتا ہے۔ دوسری طرف سنی کی معصومیت اس ڈرامے کا سب سے مضبوط ہتھیار بن چکا ہے۔ وہ یہی کہتا ہے جو محسوس کرتا ہے۔ اسے نیلم اچھی لگتی ہے کیونکہ نیلم نے اسے محبت دی، وقت دیا، اور لیلا بری لگتی ہے کیونکہ اس نے اسے ڈر دیا۔ دوستو، سنی کے جذبات دراصل سچ کی گواہی ہیں جو بڑے لوگ انا اور سیاست میں بھول چکے ہیں۔ تو فرینڈز، مجموعی طور پر ڈرامہ معصوم کی ایپیسوڈز ہمیں یہ دکھاتی ہیں کہ دولت، انا اور محبت اور خوف کس طرح رشتوں کو توڑ دیتے ہیں۔ ہر کردار اپنے انداز میں درست بھی ہے اور کہیں کہیں غلط بھی۔ کہانی آہستہ آہستہ اس مقام کی طرف بڑھ رہی ہے جہاں سچ اور جھوٹ کا ٹکراؤ نزدیک ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر میں جیت محبت کی ہوگی یا طاقت کی؟ فرینڈز، ڈرامہ معصوم اگرچہ جذباتی طور پر ناظرین کو باندھے ہوئے ہے مگر اس میں کئی کمزوریاں بھی نظر آتی ہیں۔ سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ کہانی اکثر غیر ضروری طور پر آہستہ آہستہ چلائی جا رہی ہے۔ خاص طور پر نیلم کے کردار کی مسلسل خاموشی اور مظلومیت بعض اوقات حد سے زیادہ ہو جاتی ہے، جس سے ناظرین میں جھنجھلاہٹ پیدا ہو رہی ہے۔ لیلا کا کردار اتنا منفی دکھایا گیا کہ وہ حقیقت سے دور ہی لگ رہا ہے، جیسے اس میں کوئی انسانی پہلو ہے ہی نہیں، اور وجدان کا کردار بھی کمزور لگ رہا ہے جو اہم موقعوں پر فیصلہ نہیں کرتا، جس کی وجہ سے کہانی کو آگے بڑھا کر لمبا کیا جا رہا ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ کچھ مناظر بار بار دہرائے جا رہے ہیں جس سے ڈرامے کی رفتار سلو ہو چکی ہے۔ تاہم ڈرامے کی مضبوطی اس کے مکالموں اور جذباتی مناظر میں۔ اگر کہانی میں توازن، حقیقت پسندی اور کرداروں کی گہرائی بڑھا دی جائے تو ڈرامہ معصوم واقعی ایک بہت بہترین ڈرامہ ہے۔ فرینڈز، ڈرامہ معصوم کی اس ایپیسوڈ سے ہم نے بہت کچھ سیکھا بھی ہے جو ہماری روزمرہ زندگی سے بھی جڑے ہوئے ہیں۔ سب سے بڑا سبق: خاموشی ہر وقت صبر نہیں ہوتی، بعض اوقات یہ ناانصافی کو مضبوط کر دیتی ہے، جیسا کہ نیلم کے ساتھ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اس ایپیسوڈ نے یہ بھی سکھایا کہ دولت اور طاقت انسان کو سب سے جوڑ سکتی ہیں مگر سچی محبت اور عزت زبردستی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ دلشاد کی کہانی اس کی واضح مثال ہے۔ ہمیں یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ گھر کے معاملات میں بڑوں کی آنکھ بند حمایت اور بعض اوقات غلط لوگوں کی طاقت دے دیتی ہے، جیسا کہ لیلا کے معاملے میں دکھایا گیا۔ سنی جیسے بچے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ سچ اور محبت مصنوعی طور پر رویوں کو فوراً پہچان لیتے ہیں۔ اس ایپیسوڈ کا سب سے اہم پیغام یہ ہے کہ رشتے خوف، کنٹرول، انا سے نہیں بلکہ سمجھداری اور احترام اور انصاف سے چل رہے ہیں، ورنہ گھر گھر نہیں رہتا، صرف ایک جگہ بن کر رہ جاتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھا آج کی ایپیسوڈ کا کمپلیٹ ریویو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو ڈرامہ معصوم کی کہانی کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے کا موقع بھی ملا۔ فرینڈز، یہ ڈرامہ ہمیں مسلسل یہ احساس دلا رہا ہے کہ رشتے صرف نام سے نہیں بلکہ رویوں سے بنتے اور ٹوٹتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والی ایپیسوڈز میں کون جیتتا ہے اور کون ہارتا ہے۔ کیا نیلم اپنی خاموشی توڑ دیتی ہے؟ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے، اس لیے کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کس کردار کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔
वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि ऐसे दिलचस्प वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। तो फ्रेंड्स, खुश रहें, खुशियां बांटें और अपने बही अदन को दुआ में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद आप सबका हमारे चैनल पर। आज की वीडियो ख़ास तौर पर उन सब लोगों के लिए है जो ड्रामा मासूम को दिल से फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त कहानी ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां एक एक फैसला पूरी कहानी का रुख बदल रहा है और आने वाले एपिसोड्स में सनसनी जज्बात और बड़े इंकशाफात देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें नीलम की, तो बहुत इम्कान है कि अब इसकी खामोशी ज़्यादा देर कायम नहीं रहेगी। वो जो अब तक सब कुछ बर्दाश्त कर रही है, शायद पहली बार अपने हक के लिए खड़ी होने वाली है और यही कदम लैला के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि लैला अब भी घर पर मुकम्मल कब्जा चाहती है और सनी के ज़रिए जो सच सामने आया है वो इसके खिलाफ जा सकता है। दिलशाद की कहानी भी बहुत तेज़ी से ख़तरनाक रुख इख्तियार कर रही है। वो अपनी मोहब्बत को वापस हासिल करने के लिए हर हद पार करने के मूड में आ चुका है और आने वाली एपिसोड्स में इसका सामना एक बार फिर नवाब साहब से हो सकता है, जो एक बड़ा टकराव साबित होगा जिसमें नीलम का या दिलशाद का नुकसान हो जाएगा। वजदान अब दो कश्तियों का मुसाफिर नहीं रह सकेगा। इसे फैसला करना होगा कि वो नीलम के साथ खड़ा होगा या लैला के साथ, क्योंकि इसकी खामोशी ही सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है। दोस्तों, दूसरी तरफ ये भी मुमकिन है कि नीलम खुद इस घर को छोड़ने का फैसला करे और यही कदम सबको हिलाकर रख देगा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मोहब्बत जीतेगी या अना? क्या नीलम अपनी तकदीर खुद लिखेगी या हालात एक बार फिर इसे कुचल देंगे? फ्रेंड्स, आने वाली एपिसोड्स में जज्बात, आंसू और चौंका देने वाले मोड़ नाज़रीन का इंतज़ार कर रहे हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ड्रामा मासूम की असल कहानी अब शुरू होने वाली है। दोस्तों, ये ड्रामा की नई एपिसोड्स वाकई जज्बात, रिश्तों की पेचीदगियों से भरपूर है। इन एपिसोड्स में कहानी ने वो मोड़ लिए हैं जहाँ हर किरदार अपनी माजी, अपने फैसलों और अपनी अना के साथ खड़ा नजर आता है। आइए आसान और दोस्ताना अंदाज में हर किरदार को अलग अलग डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम नीलम की बात करें तो वो इस वक्त कहानी का सबसे मजलूम मगर मजबूत किरदार नज़र आ रहा है। वो खामोश है, कमज़ोर नज़र आती है, मगर इसकी खामोशी में एक गहरा दर्द और सच छुपा हुआ है। नीलम ने सब कुछ कुर्बान किया, अपना घर, अपनी मोहब्बत, अपनी पहचान, मगर बदले में इसे तन्हाई ही मिली। वो इस घर में रहते हुए भी अजनबी है। सबसे ज़्यादा तकलीफदा बात यह है कि इसकी कदर वो लोग नहीं कर रहे जिनके लिए उसने सब कुछ छोड़ा था। दोस्तों, नीलम किसी से बदला नहीं ले रही, ना साजिश कर रही है, बस बर्दाश्त कर रही है। शायद इसीलिए नाजरीन को इसके साथ जुड़ना चाहिए और दिलशाद का किरदार अब शिद्दत अख्तियार कर चुका है। वो कामयाब तो हो चुका, वो एक आशिक नहीं बल्कि एक ज़ख्मी इंसान बन चुका है जिसे इसकी मोहब्बत, गुर्बत और बेबसी की वजह से छीन लिया गया था। दिलशाद के दिल में नीलम के लिए मोहब्बत आज भी जिंदा है, मगर अब इसकी मोहब्बत के साथ गुस्सा, अना और बदले की आग भी शामिल हो गई है। वो दौलत के जोर पर नीलम को वापस हासिल करना चाहता है, क्योंकि ज़िंदगी ने इसे यही सिखाया था कि ताकत और पैसा सब कुछ बदल देता है। लेकिन दिलशाद का अंदरूनी तजाद यही है कि वो मोहब्बत को ख़रीदना चाहता है, जबकि मोहब्बत खरीदी नहीं जा सकती। दोस्तों, लैला इस ड्रामे का सबसे नेगेटिव और जहरीला किरदार बन चुका है। वो न सिर्फ नीलम से नफरत करती है बल्कि हर उस रिश्ते को तोड़ देना चाहती है जो नीलम से जुड़ा हुआ है। इसका मकसद वाज़िह है, इस घर पर मुकम्मल कंट्रोल। वो सनी को नीलम के खिलाफ करती है, बुजुर्गों की बेइज्जती करती है और हर वक्त ताकत दिखाने की कोशिश में रहती है। लैला दरअसल अदम तोफ़ुज़ का शिकार है। इसे डर है कि अगर नीलम वापस आ गई तो इसकी हैसियत ख़त्म हो जाएगी, इसलिए वो हद से ज़्यादा सख्त और बेरहम और बदतमीज़ हो चुकी है।
تو فرینڈز، اگر ہم اس ڈرامے میں وجدان کی بات کریں تو وہ ایک کمزور مگر اہم کردار ہے، ورنہ مکمل طور پر لیلا کے ساتھ کھڑا ہو پاتا اور نہ نیلم کے حق میں مضبوط فیصلے کر پاتا ہے۔ وہ ہر حال میں معاملے کو ٹھنڈا رکھنے کی کوشش کرتا ہے، مگر یہی کمزوری اسے قصوروار بناتی ہے۔ وجدان نے نیلم کو سمجھنے کی بجائے حالات کے ہاتھوں چھوڑ دیا۔ وہ جانتا ہے کہ گھر جل رہا ہے، مگر آگ بجھانے کی بجائے خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے۔ دوسری طرف نیلم کا باپ نواب صاحب ایک اصول پسند مگر سخت باپ ہے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے فیصلے کیے اور آج بھی سمجھتے ہیں کہ وہ فیصلے درست تھے۔ ان کے نزدیک عزت، حیثیت اور خاندان سب سے اہم ہے۔ وہ دلشاد کو آج بھی کمتر سمجھتے ہیں کیونکہ وہ گانا گا کر کامیاب ہوا، چاہے اس کے پاس دولت آ گئی ہو۔ نواب صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی خاموشی کو اس کی مرضی سے زیادہ اپنی انا سے جوڑتے ہیں۔ دوستو، اس ڈرامے میں علی شان ایک مثبت اور تازہ ہوا کا جھونکا ہے۔ اس کا کردار خلوص، دوستی اور شکر گزاری کی مثال ہے۔ اس نے اپنی بہن کے علاج کے لیے جو جدوجہد کی وہ دل کو چھو جاتی ہے۔ علی شان دولت یا طاقت سے زیادہ رشتوں اور احسان کی قدر کرتا ہے۔ وہ دلشاد کے بالکل برعکس ہے، جو محبت کو طاقت سے حاصل کرنا چاہتا ہے، جبکہ علی شاہ دوستی اور احترام سے تعلقات بناتا ہے۔ دوسری طرف سنی کی معصومیت اس ڈرامے کا سب سے مضبوط ہتھیار بن چکا ہے۔ وہ یہی کہتا ہے جو محسوس کرتا ہے۔ اسے نیلم اچھی لگتی ہے کیونکہ نیلم نے اسے محبت دی، وقت دیا، اور لیلا بری لگتی ہے کیونکہ اس نے اسے ڈر دیا۔ دوستو، سنی کے جذبات دراصل سچ کی گواہی ہیں جو بڑے لوگ انا اور سیاست میں بھول چکے ہیں۔ تو فرینڈز، مجموعی طور پر ڈرامہ معصوم کی ایپیسوڈز ہمیں یہ دکھاتی ہیں کہ دولت، انا اور محبت اور خوف کس طرح رشتوں کو توڑ دیتے ہیں۔ ہر کردار اپنے انداز میں درست بھی ہے اور کہیں کہیں غلط بھی۔ کہانی آہستہ آہستہ اس مقام کی طرف بڑھ رہی ہے جہاں سچ اور جھوٹ کا ٹکراؤ نزدیک ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر میں جیت محبت کی ہوگی یا طاقت کی؟ فرینڈز، ڈرامہ معصوم اگرچہ جذباتی طور پر ناظرین کو باندھے ہوئے ہے، مگر اس میں کئی کمزوریاں بھی نظر آتی ہیں۔ سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ کہانی اکثر غیر ضروری طور پر آہستہ آہستہ چلائی جا رہی ہے۔ خاص طور پر نیلم کے کردار کی مسلسل خاموشی اور مظلومیت بعض اوقات حد سے زیادہ ہو جاتی ہے، جس سے ناظرین میں جھنجھلاہٹ پیدا ہو رہی ہے۔ لیلا کا کردار اتنا منفی دکھایا گیا کہ وہ حقیقت سے دور ہی لگ رہا ہے، جیسے اس میں کوئی انسانی پہلو ہے ہی نہیں۔ اور وجدان کا کردار بھی کمزور لگ رہا ہے، جو اہم موقعوں پر فیصلہ نہیں کرتا، جس کی وجہ سے کہانی کو آگے بڑھا کر لمبا کیا جا رہا ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ کچھ مناظر بار بار دہرائے جا رہے ہیں، جس سے ڈرامے کی رفتار سلو ہو چکی ہے۔ تاہم ڈرامے کی مضبوطی اس کے مکالموں اور جذباتی مناظر میں۔ اگر کہانی میں توازن، حقیقت پسندی اور کرداروں کی گہرائی بڑھا دی جائے تو ڈرامہ معصوم واقعی ایک بہت بہترین ڈرامہ ہے۔ فرینڈز، ڈرامہ معصوم کی اس ایپیسوڈ سے ہم نے بہت کچھ سیکھا بھی ہے جو ہماری روزمرہ زندگی سے بھی جڑے ہوئے ہیں۔ سب سے بڑا سبق: خاموشی ہر وقت صبر نہیں ہوتی، بعض اوقات یہ ناانصافی کو مضبوط کر دیتی ہے، جیسا کہ نیلم کے ساتھ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اس ایپیسوڈ نے یہ بھی سکھایا کہ دولت اور طاقت انسان کو سب سے جوڑ سکتی ہیں، مگر سچی محبت اور عزت زبردستی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ دلشاد کی کہانی اس کی واضح مثال ہے۔ ہمیں یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ گھر کے معاملات میں بڑوں کی آنکھ بند حمایت اور بعض اوقات غلط لوگوں کی طاقت دے دیتی ہے، جیسا کہ لیلا کے معاملے میں دکھایا گیا۔ سنی جیسے بچے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ سچ اور محبت مصنوعی طور پر رویوں کو فوراً پہچان لیتے ہیں۔ اس ایپیسوڈ کا سب سے اہم پیغام یہ ہے کہ رشتے خوف، کنٹرول، انا سے نہیں بلکہ سمجھداری اور احترام اور انصاف سے چل رہے ہیں، ورنہ گھر گھر نہیں رہتا، صرف ایک جگہ بن کر رہ جاتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھا آج کی ایپیسوڈ کا کمپلیٹ ریویو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو ڈرامہ معصوم کی کہانی کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے کا موقع بھی ملا۔ فرینڈز، یہ ڈرامہ ہمیں مسلسل یہ احساس دلا رہا ہے کہ رشتے صرف نام سے نہیں بلکہ رویوں سے
बनते और टूटते हैं। अब देखना यह है कि आने वाली एपिसोड्स में कौन जीतता है और कौन हारता है। क्या नीलम अपनी खामोशी तोड़ देती है? आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है, इसलिए कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप किस किरदार को ज़्यादा पसंद करते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि ऐसे दिलचस्प वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। तो फ्रेंड्स, खुश रहें, खुशियां बांटें और अपने बही अदन को दुआ में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद आप सबका हमारे चैनल पर। आज की वीडियो ख़ास तौर पर उन सब लोगों के लिए है जो ड्रामा मासूम को दिल से फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त कहानी ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां एक एक फैसला पूरी कहानी का रुख बदल रहा है और आने वाली एपिसोड्स में सनसनी जज्बात और बड़े इंकशाफात देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें नीलम की, तो बहुत इम्कान है कि अब इसकी खामोशी ज़्यादा देर कायम नहीं रहेगी। वो जो अब तक सब कुछ बर्दाश्त कर रही है, शायद पहली बार अपने हक के लिए खड़ी होने वाली है और यही कदम लैला के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि लैला अब भी घर पर मुकम्मल कब्जा चाहती है और सनी के ज़रिए जो सच सामने आया है वो इसके खिलाफ जा सकता है। दिलशाद की कहानी भी बहुत तेज़ी से ख़तरनाक रुख इख्तियार कर रही है। वो अपनी मोहब्बत को वापस हासिल करने के लिए हर हद पार करने के मूड में आ चुका है और आने वाली एपिसोड्स में इसका सामना एक बार फिर नवाब साहब से हो सकता है, जो एक बड़ा टकराव साबित होगा जिसमें नीलम का या दिलशाद का नुकसान हो जाएगा। वजदान अब दो कश्तियों का मुसाफिर नहीं रह सकेगा। इसे फैसला करना होगा कि वो नीलम के साथ खड़ा होगा या लैला के साथ, क्योंकि इसकी खामोशी ही सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है। दोस्तों, दूसरी तरफ ये भी मुमकिन है कि नीलम खुद इस घर को छोड़ने का फैसला करे और यही कदम सबको हिलाकर रख देगा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मोहब्बत जीतेगी या अना? क्या नीलम अपनी तकदीर खुद लिखेगी या हालात एक बार फिर इसे कुचल देंगे? फ्रेंड्स, आने वाली एपिसोड्स में जज्बात, आंसू और चौंका देने वाले मोड़ नाज़रीन का इंतज़ार कर रहे हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ड्रामा मासूम की असल कहानी अब शुरू होने वाली है। दोस्तों, ये ड्रामा की नई एपिसोड्स वाकई जज्बात, रिश्तों की पेचीदगियों से भरपूर है। इन एपिसोड्स में कहानी ने वो मोड़ लिए हैं जहाँ हर किरदार अपनी माजी, अपने फैसलों और अपनी अना के साथ खड़ा नजर आता है। आइए आसान और दोस्ताना अंदाज में हर किरदार को अलग अलग डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम नीलम की बात करें तो वो इस वक्त कहानी का सबसे मजलूम मगर मजबूत किरदार नज़र आ रहा है। वो खामोश है, कमज़ोर नज़र आती है, मगर इसकी खामोशी में एक गहरा दर्द और सच छुपा हुआ है। नीलम ने सब कुछ कुर्बान किया, अपना घर, अपनी मोहब्बत, अपनी पहचान, मगर बदले में इसे तन्हाई ही मिली। वो इस घर में रहते हुए भी अजनबी है। सबसे ज़्यादा तकलीफदा बात यह है कि इसकी कदर वो लोग नहीं कर रहे जिनके लिए उसने सब कुछ छोड़ा था। दोस्तों, नीलम किसी से बदला नहीं ले रही, ना साजिश कर रही है, बस बर्दाश्त कर रही है। शायद इसीलिए नाजरीन को इसके साथ जुड़ना चाहिए और दिलशाद का किरदार अब शिद्दत अख्तियार कर चुका है। वो कामयाब तो हो चुका, वो एक आशिक नहीं बल्कि एक ज़ख्मी इंसान बन चुका है जिसे इसकी मोहब्बत, गुर्बत और बेबसी की वजह से छीन लिया गया था। दिलशाद के दिल में नीलम के लिए मोहब्बत आज भी जिंदा है, मगर अब इसकी मोहब्बत के साथ गुस्सा, अना और बदले की आग भी शामिल हो गई है। वो दौलत के जोर पर नीलम को वापस हासिल करना चाहता है, क्योंकि ज़िंदगी ने इसे यही सिखाया था कि ताकत और पैसा सब कुछ बदल देता है। लेकिन दिलशाद का अंदरूनी तजाद यही है कि वो मोहब्बत को खरीदना चाहता है, जबकि मोहब्बत खरीदी नहीं जा सकती। दोस्तों, लैला इस ड्रामे का सबसे नेगेटिव और जहरीला किरदार बन चुका है। वो न सिर्फ नीलम से नफरत करती है बल्कि हर उस रिश्ते को तोड़ देना चाहती है जो नीलम से जुड़ा हुआ है। इसका मकसद वाज़िह है, इस घर पर मुकम्मल कंट्रोल। वो सनी को नीलम के खिलाफ करती है, बुजुर्गों की बेइज्जती करती है
اور ہر وقت طاقت دکھانے کی کوشش میں رہتی ہے۔ لیلا دراصل عدم تحفظ کا شکار ہے۔ اسے ڈر ہے کہ اگر نیلم واپس آ گئی تو اس کی حیثیت ختم ہو جائے گی، اس لیے وہ حد سے زیادہ سخت اور بے رحم اور بدتمیز ہو چکی ہے۔ تو فرینڈز، اگر ہم اس ڈرامے میں وجدان کی بات کریں تو وہ ایک کمزور مگر اہم کردار ہے، ورنہ مکمل طور پر لیلا کے ساتھ کھڑا ہو پاتا اور نہ نیلم کے حق میں مضبوط فیصلے کر پاتا ہے۔ وہ ہر حال میں معاملے کو ٹھنڈا رکھنے کی کوشش کرتا ہے، مگر یہی کمزوری اسے قصوروار بناتی ہے۔ وجدان نے نیلم کو سمجھنے کی بجائے حالات کے ہاتھوں چھوڑ دیا۔ وہ جانتا ہے کہ گھر جل رہا ہے، مگر آگ بجھانے کی بجائے خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے۔ دوسری طرف نیلم کا باپ نواب صاحب ایک اصول پسند مگر سخت باپ ہے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے فیصلے کیے اور آج بھی سمجھتے ہیں کہ وہ فیصلے درست تھے۔ ان کے نزدیک عزت، حیثیت اور خاندان سب سے اہم ہے۔ وہ دلشاد کو آج بھی کمتر سمجھتے ہیں کیونکہ وہ گانا گا کر کامیاب ہوا، چاہے اس کے پاس دولت آ گئی ہو۔ نواب صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی خاموشی کو اس کی مرضی سے زیادہ اپنی انا سے جوڑتے ہیں۔ دوستو، اس ڈرامے میں علی شان ایک مثبت اور تازہ ہوا کا جھونکا ہے۔ اس کا کردار خلوص، دوستی اور شکر گزاری کی مثال ہے۔ اس نے اپنی بہن کے علاج کے لیے جو جدوجہد کی وہ دل کو چھو جاتی ہے۔ علی شان دولت یا طاقت سے زیادہ رشتوں اور احسان کی قدر کرتا ہے۔ وہ دلشاد کے بالکل برعکس ہے جو محبت کو طاقت سے حاصل کرنا چاہتا ہے، جبکہ علی شاہ دوستی اور احترام سے تعلقات بناتا ہے۔ دوسری طرف سنی کی معصومیت اس ڈرامے کا سب سے مضبوط ہتھیار بن چکا ہے۔ وہ یہی کہتا ہے جو محسوس کرتا ہے۔ اسے نیلم اچھی لگتی ہے کیونکہ نیلم نے اسے محبت دی، وقت دیا، اور لیلا بری لگتی ہے کیونکہ اس نے اسے ڈر دیا۔ دوستو، سنی کے جذبات دراصل سچ کی گواہی ہیں جو بڑے لوگ انا اور سیاست میں بھول چکے ہیں۔ تو فرینڈز، مجموعی طور پر ڈرامہ معصوم کی ایپیسوڈز ہمیں یہ دکھاتی ہیں کہ دولت، انا اور محبت اور خوف کس طرح رشتوں کو توڑ دیتے ہیں۔ ہر کردار اپنے انداز میں درست بھی ہے اور کہیں کہیں غلط بھی۔ کہانی آہستہ آہستہ اس مقام کی طرف بڑھ رہی ہے جہاں سچ اور جھوٹ کا ٹکراؤ نزدیک ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر میں جیت محبت کی ہوگی یا طاقت کی؟ فرینڈز، ڈرامہ معصوم اگرچہ جذباتی طور پر ناظرین کو باندھے ہوئے ہے، مگر اس میں کئی کمزوریاں بھی نظر آتی ہیں۔ سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ کہانی اکثر غیر ضروری طور پر آہستہ آہستہ چلائی جا رہی ہے۔ خاص طور پر نیلم کے کردار کی مسلسل خاموشی اور مظلومیت بعض اوقات حد سے زیادہ ہو جاتی ہے، جس سے ناظرین میں جھنجھلاہٹ پیدا ہو رہی ہے۔ لیلا کا کردار اتنا منفی دکھایا گیا کہ وہ حقیقت سے دور ہی لگ رہا ہے، جیسے اس میں کوئی انسانی پہلو ہے ہی نہیں۔ اور وجدان کا کردار بھی کمزور لگ رہا ہے، جو اہم موقعوں پر فیصلہ نہیں کرتا، جس کی وجہ سے کہانی کو آگے بڑھا کر لمبا کیا جا رہا ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ کچھ مناظر بار بار دہرائے جا رہے ہیں، جس سے ڈرامے کی رفتار سلو ہو چکی ہے۔ تاہم ڈرامے کی مضبوطی اس کے مکالموں اور جذباتی مناظر میں۔ اگر کہانی میں توازن، حقیقت پسندی اور کرداروں کی گہرائی بڑھا دی جائے تو ڈرامہ معصوم واقعی ایک بہت بہترین ڈرامہ ہے۔ فرینڈز، ڈرامہ معصوم کی اس ایپیسوڈ سے ہم نے بہت کچھ سیکھا بھی ہے جو ہماری روزمرہ زندگی سے بھی جڑے ہوئے ہیں۔ سب سے بڑا سبق: خاموشی ہر وقت صبر نہیں ہوتی، بعض اوقات یہ ناانصافی کو مضبوط کر دیتی ہے، جیسا کہ نیلم کے ساتھ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اس ایپیسوڈ نے یہ بھی سکھایا کہ دولت اور طاقت انسان کو سب سے جوڑ سکتی ہیں، مگر سچی محبت اور عزت زبردستی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ دلشاد کی کہانی اس کی واضح مثال ہے۔ ہمیں یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ گھر کے معاملات میں بڑوں کی آنکھ بند حمایت اور بعض اوقات غلط لوگوں کی طاقت دے دیتی ہے، جیسا کہ لیلا کے معاملے میں دکھایا گیا۔ سنی جیسے بچے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ سچ اور محبت مصنوعی طور پر رویوں کو فوراً پہچان لیتے ہیں۔ اس ایپیسوڈ کا سب سے اہم پیغام یہ ہے کہ رشتے خوف، کنٹرول، انا سے نہیں بلکہ سمجھداری اور احترام اور انصاف سے چل رہے ہیں، ورنہ گھر گھر نہیں رہتا، صرف ایک جگہ بن کر رہ جاتی ہے۔
تو دوستوں یہ تھا آج کی ایپیسوڈ کا کمپلیٹ ریویو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو ڈرامہ معصوم کی کہانی کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے کا موقع بھی ملا۔ فرینڈز، یہ ڈرامہ ہمیں مسلسل یہ احساس دلا رہا ہے کہ رشتے صرف نام سے نہیں بلکہ رویوں سے بنتے اور ٹوٹتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والی ایپیسوڈز میں کون جیتتا ہے اور کون ہارتا ہے۔ کیا نیلم اپنی خاموشی توڑ دیتی ہے؟ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے، اس لیے کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کس کردار کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا تاکہ ایسے دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو فرینڈز، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے بہی عدن کو دعاؤں میں رکھیں یاد۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔ السلام علیکم دوستوں، خوش آمدید آپ سب کا ہمارے چینل پر۔ آج کی ویڈیو خاص طور پر ان سب لوگوں کے لیے ہے جو ڈرامہ معصوم کو دل سے فالو کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت کہانی ایسے موڑ پر آ چکی ہے جہاں ایک ایک فیصلہ پوری کہانی کا رخ بدل رہا ہے اور آنے والی ایپیسوڈز میں سنسنی جذبات اور بڑے انکشافات دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ دوستوں، سب سے پہلے اگر بات کریں نیلم کی، تو بہت امکان ہے کہ اب اس کی خاموشی زیادہ دیر قائم نہیں رہے گی۔ وہ جو اب تک سب کچھ برداشت کر رہی ہے، شاید پہلی بار اپنے حق کے لیے کھڑی ہونے والی ہے، اور یہی قدم لیلا کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن سکتا ہے، کیونکہ لیلا اب بھی گھر پر مکمل قبضہ چاہتی ہے اور سنی کے ذریعے جو سچ سامنے آیا ہے وہ اس کے خلاف جا سکتا ہے۔ دلشاد کی کہانی بھی بہت تیزی سے خطرناک رخ اختیار کر رہی ہے۔ وہ اپنی محبت کو واپس حاصل کرنے کے لیے ہر حد پار کرنے کے موڈ میں آ چکا ہے، اور آنے والی ایپیسوڈز میں اس کا سامنا ایک بار پھر نواب صاحب سے ہو سکتا ہے، جو ایک بڑا ٹکراؤ ثابت ہوگا جس میں نیلم کا یا دلشاد کا نقصان ہو جائے گا۔ وجدان اب دو کشتیوں کا مسافر نہیں رہ سکے گا۔ اسے فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ نیلم کے ساتھ کھڑا ہوگا یا لیلا کے ساتھ، کیونکہ اس کی خاموشی ہی سب سے زیادہ نقصان پہنچا رہی ہے۔ دوستوں، دوسری طرف یہ بھی ممکن ہے کہ نیلم خود اس گھر کو چھوڑنے کا فیصلہ کرے اور یہی قدم سب کو ہلا کر رکھ دے گا۔ سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کیا محبت جیتے گی یا انا؟ کیا نیلم اپنی تقدیر خود لکھے گی یا حالات ایک بار پھر اسے کچل دیں گے؟ فرینڈز، آنے والی ایپیسوڈز میں جذبات، آنسو اور چونکا دینے والے موڑ ناظرین کا انتظار کر رہے ہیں، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ ڈرامہ معصوم کی اصل کہانی اب شروع ہونے والی ہے۔ دوستوں، یہ ڈرامہ کی نئی ایپیسوڈز واقعی جذبات، رشتوں کی پیچیدگیوں سے بھرپور ہے۔ ان ایپیسوڈز میں کہانی نے وہ موڑ لیے ہیں جہاں ہر کردار اپنی ماضی، اپنے فیصلوں اور اپنی انا کے ساتھ کھڑا نظر آتا ہے۔ آئیے آسان اور دوستانہ انداز میں ہر کردار کو الگ الگ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ فرینڈز، اگر ہم نیلم کی بات کریں تو وہ اس وقت کہانی کا سب سے مظلوم مگر مضبوط کردار نظر آ رہا ہے۔ وہ خاموش ہے، کمزور نظر آتی ہے، مگر اس کی خاموشی میں ایک گہرا درد اور سچ چھپا ہوا ہے۔ نیلم نے سب کچھ قربان کیا، اپنا گھر، اپنی محبت، اپنی پہچان، مگر بدلے میں اسے تنہائی ہی ملی۔ وہ اس گھر میں رہتے ہوئے بھی اجنبی ہے۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ اس کی قدر وہ لوگ نہیں کر رہے جن کے لیے اس نے سب کچھ چھوڑا تھا۔ دوستو، نیلم کسی سے بدلہ نہیں لے رہی، نہ سازش کر رہی ہے، بس برداشت کر رہی ہے۔ شاید اسی لیے ناظرین کو اس کے ساتھ جڑنا چاہیے، اور دلشاد کا کردار اب شدت اختیار کر چکا ہے۔ وہ کامیاب تو ہو چکا، وہ ایک عاشق نہیں بلکہ ایک زخمی انسان بن چکا ہے جسے اس کی محبت، غربت اور بے بسی کی وجہ سے چھین لیا گیا تھا۔ دلشاد کے دل میں نیلم کے لیے محبت آج بھی زندہ ہے، مگر اب اس کی محبت کے ساتھ غصہ